آج دنیا بھر میں دنیا کو برباد کرنے والا کوئی جانور نہیں ہے کہ کوئی منہ نچوا آیا اور وہ سب کے منہ نوچ کے دنیا کو برباد کر رہا ہے. نہیں, آج دنیا کو برباد کرنے والا کوئی سمندری طوفان نہیں ہے, کوئی آسمانی بلا نہیں, کوئی ہواؤں کا جھکڑ نہیں ہے, بلکہ انسانوں کو آگ میں جھونکنے والا اگر کوئی سب سے زیادہ ہے تو وہ خود انسان ہے. انسان کی ساری کوششیں, اس کا پورا فزیکل پاور, پوری دماغی قوتیں, عقلی صلاحیتیں آج سب سے زیادہ اگر کسی میدان میں کام کر رہی ہے تو وہ انسانوں کی بربادی کی کوششوں پر کام کر رہی ہے. آج اگر دنیا کے ملکوں کے درمیان کسی ملک کو سپر پاور ہونے کا اگر سند ملتی ہے, تمغہ ملتا ہے, اس بنیاد پر نہیں ملتا کہ اس نے پیاسے انسانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے. اس بنیاد پر کسی ملک کو سپر پاور نہیں مانا جاتا کہ اس نے بھوکے انسانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے. اس بنیاد پر سپر پاور نہیں مانا جاتا کہ اس نے ننگے انسانوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا ہے, اس نے بے گھر انسانوں کے لیے گھر کا انتظام کیا ہے, اس نے بدامنی کی سلگتی ہوئی آگ سے مظلوم انسانوں کو نکال کر انہیں امن و امان فراہم کیا ہے. بلکہ آج دنیا اگر ملکوں کو سپر پاور ہونے کا تمغہ دیتی ہے تو اس بنیاد پر کہ کون سا ملک ہے جس نے انسانوں کی تباہی کے لیے نیوکلیئر پاور حاصل کر لیا ہے, بم بنا لیا ہے. آج جہاں معیار یہ ہو گیا کہ انسان اس بنیاد پر تمغے دے رہا ہے کہ کون سا ملک انسانوں کو زیادہ تیزی کے ساتھ کم سے کم وقت میں انسانوں کی بڑی سے بڑی تعداد کو آگ میں جھونک سکتا ہے, تباہ و برباد کر سکتا ہے. کون سا ملک ہے جس کا بم سب سے زیادہ تباہی مچا سکتا ہے, کون سا ملک ہے جس کے میزائل سب سے زیادہ تیز رفتار ہیں, کون سا ملک ہے جو اپنی طاقت, اپنی قوت اور اپنی سرمایہ داری کی بنیاد پر اس قدر پاگل ہاتھی کی طرح ہو چکا ہے کہ مردوں کو دیکھے بغیر, عورتوں کو دیکھے بغیر, بوڑھوں اور بچوں کے درمیان فرق کیے بغیر ایک پاگل ہاتھی کی طرح دندناتا ہوا پھرے اور اپنے قدموں سے انسانیت کو کون سا ملک ہے جو زیادہ تیزی کے ساتھ روند کر رکھ سکتا ہے. آج اس بنیاد پر تمغے بٹ رہے ہیں. دوستوں, اس پاگل انسانیت کے درمیان اگر انسانیت کو آج بھی اگر انسانیت کا راستہ دکھانے کے لیے کوئی ہے تو وہ مکین گنبد خضرا کی ذات ہے جسے بجا طور پر اس کے رب نے تمغہ عطا فرمایا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ اے حبیب مکرم کوئی بم اور بارود کی بنیاد پر سپر پاور ہو سکتا ہے مگر بلند اخلاق اور عظمت کردار کی بنیاد پر قیامت آنے تک اگر کوئی سپر پاور ہو سکتا ہے تو اے حبیب مکرم وہ صرف تم ہو, تم ہو اور تم ہو. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. انسانیت کی بنیاد پر سپر پاور کون ہے؟ انسانیت کی بنیادیں کس کے پاس ہے؟ سچائی کی بنیادیں کس کے پاس ہے؟ حق اور حقانیت کی بنیادیں کس کے پاس ہے؟ آج ساری دنیا میں اگر چراغ لے کر ڈھونڈو گے دوستوں تو روشنی حق کی, سچ کی, اخلاق کی, کردار کی صرف ایک جگہ نظر آئے گی اور وہ گنبد خضرا میں نظر آئے گی, جہاں ہدایت کا یہ سورج آرام کر رہا ہے, جہاں راستی اور سچائی کا یہ چاند آرام فرما ہے جس کی کرنیں ساری دنیا اور سارے جہان میں پھیلی ہوئی ہے. جہاں بھی حق اور سچائی کی روشنی اور کرن ملتی ہے اس کے سوتے کہیں نہ کہیں سے مکین گنبد خضرا کی ذات سے وابستہ ہیں. آج بھی سچائی کے پتے کا نام مکین گنبد خضرا ہے, حقانیت کے ایڈریس کا نام مکین گنبد خضرا ہے, عمدہ کردار, عمدہ اخلاق اور پاکیزہ سیرت کی بنیاد کا نام مکین گنبد خضرا ہے. اس لیے دنیا کو اس ذات کے حوالے سے اپنی زبان کھولتے ہوئے 10 بار اور 100 بار نہیں لاکھوں کروڑوں بار سوچنا چاہیے کہ آج دنیا جنہیں اپنا بڑا مانتی ہے, آج دنیا جنہیں سپر پاور مانتی ہے, آپ جا کر دیکھیے آج دنیا میں عزت کے پیمانے کیا ہیں.
یہ بڑا ملک ہے، یہ چھوٹا ملک ہے، یہ طاقتور ملک ہے، یہ کمزور ملک ہے، یہ سپر پاور ہے، یہ سپر پاور نہیں ہے، یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہ ترقی پذیر ممالک ہیں، یہ ترقی پذیر ممالک ہیں، یہ پسماندہ ممالک ہیں۔ یہ تقسیمیں آج دنیا نے کس بنیاد پر کر رکھی ہیں؟ ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ آج دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے۔ میرے دوستوں، آج دنیا جانوروں کے دور سے، پتھروں کے دور سے بھی آج بدترین دور سے گزر رہی ہے۔ جہاں اس ترقی یافتہ دنیا میں جانوروں کے لیے مقام ہے، بم اور بارود کے لیے مقام ہے، مگر انسانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ آج ترقی کا ہر پیمانہ طاقت کی بنیاد پر ہے، پاور کی بنیاد پر ہے۔ آج دنیا صرف ایک زبان جانتی ہے اور وہ طاقت کی زبان ہے، پاور کی زبان ہے، مال کی زبان ہے، سرمایہ داری کی زبان ہے، دولت کی زبان ہے۔ انسانیت کی زبان آج کوئی نہیں جانتا، اخلاق کی زبان کوئی نہیں جانتا، کردار کی زبان کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جو ملک آج دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں اول مقامات پر ہیں، انسان وہاں جانوروں کی طرح ننگا گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ انسانیت کہاں ہے؟ اخلاق کہاں ہے؟ سیرت و کردار کی پاکیزگی کہاں ہے؟ میں اگر دنیا سے پوچھوں کہ ان جانوروں کی طرح ننگا گھومنے والوں کو تم نے ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں اول مقام پر کیسے رکھا ہے، کیا جواب ہوگا اس دنیا کا؟ دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کہے گی بھائی اخلاق کی بات کس زمانے سے اٹھ کر آئے ہو؟ اس ترقی یافتہ دنیا میں اور اخلاق، اس ترقی یافتہ دنیا میں انسانیت، اس ترقی یافتہ دنیا میں سیرت و کردار کی پاکیزگی، پاگل اور دیوانے ہو گئے ہو؟ اس دنیا میں اگر بات کرنا ہے پاور کی بات کرو، طاقت کی بات کرو۔ ہم نے اخلاق اور کردار کی بنیادوں پر نہیں بلکہ پاور اور طاقت کی بنیاد پر ان ترقی یافتہ ملکوں کو ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں اول پوزیشن پر رکھا ہے۔ اس لیے دوستو، آج بھی ہمارے پاس بطور مسلمان اور بطور پیغمبر آخر الزماں کی امت آج بھی ہمیں دنیا کو دینے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ آج ہم امریکہ جیسے سپر پاوروں کو آئینہ دکھا سکتے ہیں، کس بنیاد پر؟ پاور اور طاقت کی بنیاد پر نہیں، محمد الرسول اللہ کے دیے ہوئے اخلاق اور کردار کے معیار کی بنیاد پر۔ آج ہماری ذمہ داری یہی تھی، اسی لیے ہمیں خیر امت کہا گیا تھا کہ جب دنیا اور دنیا کے ترقی یافتہ ملک اخلاق کا دامن چھوڑ کر، کردار کا دامن چھوڑ کر اور سیرت کی عمدگی کا دامن چھوڑ کر جب ان کے پاس سب کچھ پاور اور طاقت بن جائے، اس زمانے میں تم اپنا اخلاق اتنا بلند کرنا، اپنے کردار کو اتنا پاکیزہ کرنا، اپنی سیرت کو اتنا عمدہ، صاف، شفاف، طیب اور طاہر کرنا کہ دنیا اگر کسی کو طاقت اور پاور کی بنیاد پر سپر پاور کہے تو تم بتا سکو کہ 1500 سال پہلے جو ذات مکین گنبد خضرا بن کر تشریف لائی، کل بھی وہی سپر پاور تھی اور قیامت تک وہی تنہا سپر پاور ہو۔ اس لیے کہ پاور اور طاقت کی بنیاد پر اگر عزتیں ملنے لگتی تو پھر جانور سے بڑا سپر پاور کوئی نہیں۔ جانور سے بڑا سپر پاور کون ہے؟ ایک شیر ہزاروں انسانوں کے درمیان وہ تباہی مچا سکتا ہے جو ہزاروں انسان اس کے مقابلے میں نہیں مچا سکتے۔ تو پھر انسان کی کیا ویلیو ہے؟ تب اگر سپر پاور بنانا ہے جانوروں کو بناؤ۔ طاقت اور پاور کی بنیاد پر اگر دنیا میں سپر پاور کے تمغے تقسیم ہوا کرتے ہیں اور ہونے چاہیے تو پھر میں اس بات کی وکالت کرتا ہوں کہ انسانوں کو چھوڑ جنگلوں کے جانوروں میں یہ تمغے تقسیم کیے جائیں، اس لیے کہ وہ انسانوں سے زیادہ تباہی مچانے پر قادر ہیں،
दिए जाएं तमगे सुपर पावर होने के इन जानवरों को, हाथी को दिया जाए, शेर को दिया जाए, चीते को दिया जाए, मगरमच्छ को दिया जाए, नहीं, इंसान को तबाही मचाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों को इस जमीन की आबादकारी के लिए रब ने पैदा फरमाया है। और आज भी दोस्तों तुम्हें नाज और फख्र होना चाहिए, मगर तुम्हें नहीं है। क्यों? तुम भी उन्हीं जानवरों की लाइन में लगे हुए हो। तुम्हारे नजदीक भी तरक्की की बुनियाद माल है, तुम्हारी दुकान है, तुम्हारी दौलत है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा सरमाया है, तुम्हारी कुर्सियां हैं, तुम्हारे मनसिब है। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे पास खजाना कौन सा है। यह उम्मत भी आज रब ने इसे इमामत के लिए पैदा किया, जहालत ने इसे पस्तियों के गड्ढे में ऐसा ढकेला कि दुनिया अगर जहन्नम की तरफ जा रही है तो उसके पीछे पीछे यह उम्मत भी जहन्नम की मुसाफिर बनी हुई है। नहीं दोस्तों, आज के इस गए गुजरे दौर में भी अगर पावर नहीं है तो क्या हुआ, ताकत नहीं है तो क्या हुआ, इक्तदार और कुर्सी नहीं है तो क्या हुआ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अखलाक आज भी हमारे पास हैं, जिसकी बुनियाद पर आज हम अमेरिका तक आईना दिखा सकते हैं कि जानवरों की दुनिया में जिंदगी गुजारने वालों कपड़े पहनकर घूमो, जानवरों की सी जिंदगी गुजारने वालों इंसानों की सी जिंदगी गुजारो। आज इस गए गुजरे दौर में भी दोस्तों, अगर अखलाक का चिराग कहीं रोशन है, किरदार की मिसाल अगर कहीं जल रही है, और सीरतो किरदार का सूरज अगर कहीं अपना तुलू रखता है, तो वो मदीना में उसका पता सिर्फ और सिर्फ गुंबद खजरा है। आज भी अगर इंसानियत को अखलाक की भीख चाहिए, किरदार की भीख चाहिए, सीरत की भीख चाहिए, तो आज भी उसका कटोरा अगर किसी दरवाजे से भरा जा सकता है तो वो सिर्फ सुनहरी जालियों का दरवाजा है, वो सिर्फ गुंबद खजरा का दरवाजा है, वो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की चौखट है जहां से ये कटोरे भरे जा सकते हैं। दुनिया तुम्हें दुनिया की बर्बादी दे सकती है, दुनिया तुम्हें फिलिस्तीनियों जैसे मजलूमों को आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में पानी के कतरे कतरे को तड़पाना दे सकती है, तुम्हें इंसानियत को भूखा मारना दे सकती है, तुम्हें इंसानियत को नंगा करना दे सकती है, मगर आज भी भूखी इंसानियत का पेट भरने का सदका अगर कहीं से मिल सकता है, प्यासी इंसानियत के हल्क को अगर तर करने का सदका कहीं से मिल सकता है, नंगी इंसानियत को कपड़ा पहनाने का जज्बा कहीं से मिल सकता है, तो वो सिर्फ मकीने गुंबद खजरा की चौखट है। आज भी सारी इंसानियत को इस मस्जिद से दावत है कि अपनी तरक्कियात के पैमाने बदलो। ये जानवरों के पैमाने जो तुमने इख्तियार कर रखे हैं, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, अपनी इंसानियत का टेम्परेचर चेक करो कि तुम इंसानियत के किस मकाम पर खड़े हुए हो। हजारों बच्चे, हजारों माएं, हजारों औरतें पानी के एक एक कतरे के लिए तड़प रहे हैं, और तुम जानवरों का नंगा नाच उनकी तड़पती हुई लाशों पर नाच रहे हो, मगर तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम आज भी तरक्की याफ्ता मुल्क हो और सुपर पावर मुल्क हो। आओ, आज भी वो सच्चा जिसने एक सच्चे को सच्चाई का तमगा दिया था और फरमाया था इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ हबीब मुकर्रम, कयामत आ जाए, दुनिया अपने बनाए हुए तरक्की याफ्ता पैमानों की बुनियाद पर चाहे जितनी तरक्की याफ्ता हो जाए, मगर ऐ हबीब मुकर्रम, अखलाक की भीख सारी दुनिया को तेरी चौखट ही से लेनी पड़ेगी। क्यों? तू अखलाक का पैमाना है, तो किरदार का पैमाना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ हबीब मुकर्रम, कयामत आ जाए मगर उम्दा किरदार की भीख दुनिया के हर मुल्क को तेरी चौखट से लेनी पड़ेगी। आज भी हमारे पास तन्हा हमारे पास ये खजाना सिर्फ हमारे पास है, ये दौलत सिर्फ हमारे पास है,
ये सरमाया सिर्फ हमारे पास है, मगर मैं किसे बताऊं, इस जाहिल उम्मत को, इस नादार उम्मत को, इस फिसड्डी उम्मत को, कि इसने भी रब के दिए हुए हर पैमाने को अपने कदमों तले रौंद दिया है। इसके नजदीक भी आज पैमाना माल और दौलत की खनखनाहट है। इसके नजदीक भी हर पैमाना आज कुर्सी और मनसिब की बुलंदी है। याद रखो मुसलमानों, आज दुनिया की हर तबाहकारी का जुर्म सबसे पहले तुम्हारे सर है, बाद में किसी के सर है। क्यों? इसलिए कि रहनुमा तुम्हें बनाया गया था, रहनुमा को तुम्हारे दरमियान भेजा गया था, इमामत के मनसिब पे तुम्हें खड़ा किया गया था, इमाम को तुम्हारे दरमियान भेजा गया था। तुम रास्ता भटके हो, इसलिए सारी दुनिया रास्ता भटक गई है। तुम मंजिल से भटक चुके हो, इसलिए सारी दुनिया गुमराह हुई है। दुनिया में कहीं भी अगर जुल्म हो रहा है, सबसे पहले वो तुम्हारी गर्दन पर है। तुम्हें याद नहीं सैयदना फारूक आजम ने क्या फरमाया था? जब खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन बने तो फरमाया कि अगर बैठे हुए हैं मदीना मुनव्वरा में, वहां से इरशाद फरमा रहे हैं कि दिजला और फुरात के किनारे इराक की सरजमीन पर भी अगर एक गधा और खच्चर प्यास से मर जाए तो उमर को डर है कि कहीं रब उसका मुहासबा भी उमर से ना करे कि तेरी हुकूमत में दरियाए फुरात और दिजला के किनारे कोई गधा और कोई खच्चर प्यास से कैसे मर गया। उमर यह बताना चाहते हैं कि हमें अच्छा होना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं, हमारे अखलाक बुलंद होना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए नफा बख्श हैं, बल्कि हमारे अखलाक की बुलंदी सारी दुनिया की बुलंदी के लिए जरूरी है। अगर हमारे अखलाक बुलंद होंगे, सारी दुनिया खैरियत से रहेगी, और जिस दिन हमारे अखलाक बिगड़ जाएंगे, दुनिया में कहीं भी खैर मौजूद नहीं हो सकती।